دوستوں، آپ سبھی کا سواگت ہے ہند ٹوڈے پر۔ میں ہوں آپ کے ساتھ۔ اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں علاقے کی ایک بہت ہی بڑی شخصیت، علمی، ادبی، اور کافی لوگ ان کو جانتے ہیں۔ زیادہ ان کا انٹروڈکشن دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آج ان سے ہم بات کریں گے۔ یہ رہنے والے نیورا کے ہیں، جو کہ یہ ضلع ایودھیا کے تحصیل رودولی کے پاس میں پڑتا ہے۔ یہ آج ان سے ہم بات کریں گے یوم اردو کے بارے میں کہ آخر کار اردو جو ہے ورلڈ کے اندر 6ویں نمبر پر بولی جانے والی سب سے بڑی لینگویج ہے، تو یہ کیوں دبتی جا رہی ہے، لوگ کیوں نہیں اس کو چاہتے؟ اس کے اوپر آج ہم کافی بات کریں گے۔ اس کا کافی سوالوں کا جواب دینے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر انور حسین خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔ شکریہ خالد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ لوگ اردو کو چاہتے تو بہت ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یوم اردو کے وقت پہ کوئی چیز لوگ زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں، مناتے نہیں ہیں۔ اردو سے پیار تو ہے، لیکن وہ پیار دکھ نہیں رہا ہے، ایسا کیوں؟ خالد صاحب، پہلے تو ہم آپ کو یوم اردو کے سلسلے میں بتانا چاہتے ہیں کہ یوم اردو کیوں منایا جاتا ہے۔ یوم اردو علامہ اقبال کی پیدائش کے سلسلے میں منایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ اسی مناسبت سے اردو دنیا یوم اردو مناتی آ رہی ہے۔ ابھی کل بہت سے پروگرام ہوئے، بہت ہی اہتمام سے پروگرام ہوئے۔ آپ نے یہ صحیح سوال کیا کہ اردو زوال پذیر ہے، اردو لوگ کے چاہنے والے تو بہت ہیں، لیکن پھر بھی یہ زوال پذیر کیوں ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم آپ سے یہ بتانا چاہیں گے کہ اردو زوال پذیر نہیں ہے، صرف ہمارے گرد و پیش میں یہ ڈاؤن ہو رہی ہے، زوال پذیر ہو رہی ہے، اور اردو والے خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ جبکہ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اردو پوری دنیا میں 6 نمبر پر ہے، بولی جانے والی، سمجھی جانے والی اردو کا مقام 6 نمبر پر ہے۔ اردو قطعی زوال پذیر نہیں، صرف ہمارے صوبے میں اردو زوال پذیر ضرور ہے۔ اس کا دائرہ سمٹ رہا ہے، اور سمٹ اس وجہ سے رہا ہے کہ اردو والے خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ اردو والوں نے خود اپنی زبان کو، اپنی مادری زبان کو چھوڑ دیا ہے، اور اردو والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ زمین، زبان اور تہذیب یہ وراثت ملتی، اس کو اپنی وراثت کو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جس شخص نے وراثت چھوڑ دی، وہ شخص پھر محرومی کے غار میں چلا جائے گا، پھر اس کو کوئی اس کی شناخت نہیں رہے گی۔ اس لیے ہماری لوگوں سے اپیل ہے، اردو والوں سے، کہ اردو جو ہے اس کو اپنی مادری زبان سمجھ کر اپنائیں۔ ہماری قومی زبان میں اردو زبان شامل ہے، جو ہمارے ہندوستان کی، بھارت کی بھاشائیں ہیں، اس میں اردو زبان بھی شامل ہے۔ اس کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یو پی کے علاوہ دوسرے صوبوں میں ہندوستان میں بہت اچھی اردو چل رہی ہے۔ مہاراشٹر میں اردو کا چلن بہت ہے، بہار میں چلن ہے، آندھرا پردیش میں ہے، کرناٹک میں ہے۔ صرف بس ہم لوگ اردو والے خود ہی احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ آپ کو ایک چیز اور بتا دیں جانکاری کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب پروفیسر بھی ہیں، انہوں نے PhD کر کے رکھی ہے اردو سے۔ کئی کتابوں کے یہ مصنف بھی ہیں اور اچھے ساہتکار بھی ہیں۔ ہندی بھی ان کی بہت زبردست ہے، ان کی جو ہے ہندی میں بھی کتابیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ کہاں سے اتنی بڑی کمزوری آ رہی ہے؟ کیوں لوگ بولنا تو چاہتے ہیں لیکن پڑھنا نہیں چاہتے ہیں؟ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہیں یہ جو ہے اس کا کریز ختم ہو رہا ہے، اس کا عروج آ رہا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ اصل میں اردو کا تعلق جو ہے، اردو کا جو سمبند ہے، لوگوں نے معاشیات سے جوڑ دیا ہے، جبکہ اردو کا تعلق آرتھک سے نہ ہو کر کے ہماری معیشت سے ہے، ہماری تہذیب سے ہے، ثقافت سے ہے، تاریخ سے ہے، مذہب سے ہے، ہمارے وقار سے ہے، اعتبار سے ہے۔ لوگوں نے اس کو صرف روزی روٹی کا ایک ذریعہ سمجھ لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اردو پڑھیں گے تو ہم کریں گے کیا، آگے نوکری کا ملنے کا سوال ہے، جبکہ نوکری تو گورنمنٹ سیکٹر میں بہت ہی کم رہے گا، اب تو پرائیویٹ سیکٹر ہی گورنمنٹ۔ لیکن لوگ اس غلط سوچ کا شکار ہو گئے، جس سے اردو زبان کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ ان کو نوکری بھی نہیں ملی اور اپنی تہذیب سے بھی موڑ لیا، اس سے ان کا ہر طرح سے نقصان ہی نقصان ہوا۔
لیکن جس طریقے سے دیش کے اندر اردو ایک بہت بڑی چیز ہے، فخر کرتے ہیں لوگ اردو بولنے کے وقت، لیکن پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بڑھانے کی کوشش کی جائے. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ پڑھنا تو نہیں چاہتا لیکن بولنا سب چاہتے ہیں، چاہے وہ سنسد میں ہو چاہے گاؤں میں. اگر کسی شخص کے پاس آپ چلے جائیں اور اردو زبان میں اگر آپ بات کریں تو وہ شخص متاثر ضرور ہوتا ہے. یہ ایک عام تاثر ہے، ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ اگر اردو بولیے تو اگلا سننے والا متاثر ہوتا ہے. صرف بس پڑھنا نہیں چاہتے لوگ، پتہ نہیں کیا اس کی محرومی ہے، یا یہ اردو زبان کی نہیں محروم بلکہ اردو والوں کی محرومی ہے. اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں، حکومت کا کوئی دوش نہیں ہے، صرف اردو والوں کا دوش ہے. حکومت قطعی نہیں چاہتی کہ اردو بھاشی اردو نہ پڑھے. حکومت چاہتی ہے، ہم خود نہیں پڑھ رہے ہیں. کس نے روک رکھا ہے کہ ہم اردو نہ پڑھیں؟ صرف ہمارا قصور ہے. کہیں نہ کہیں اس کی جو پوری ذمہ داری آتی ہے وہ قوم پہ آتی ہے، اور اردو پڑھنے والوں کے اوپر آتی ہے اور بولنے والوں کے اوپر آتی ہے، کیونکہ وہ اپنی جنریشن کو یا اپنے لوگوں کو آپ کے حساب سے کہ نہ وہ پڑھانا چاہتے ہیں نہ کچھ، لیکن بولنا چاہتے ہیں. بولنا چاہتے ہیں یہ، جبکہ اردو آج بھی اس کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. اس کا مطلب کوئی جواب ہی نہیں. اردو پوری دنیا میں 6 نمبر پہ، ہندوستان میں بھی بھارتی بھاشاؤں میں سے ایک ہے، اور ہماری سرکار اس کو پروتساہت بھی کرتی ہے. لیکن اب شرط ہے کہ جب اردو والے خود ہی نہیں پڑھنے جاتے، ہمارے اردو ٹیچرز مقرر ہوئے، اردو انوادک مقرر ہوئے، لیکن اب اسکولوں میں اردو غائب ہی ہے. کہیں ڈاکٹر صاحب روکنا چاہیں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ گورنمنٹ بھی دیکھ رہی ہے کہ آخرکار جب اردو پڑھنے ہی والے نہیں ہیں تو پڑھانے والوں کے رکھنے سے کیا مطلب ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سرکار کے مائنڈ میں، گورنمنٹ کسی کی بھی ہو تو یہ چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ یار رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، جب لوگ پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں تو کیوں اس کے اندر ہم جاب نکالیں، ویکینسی نکالیں؟ اس میں اردو زبان والوں کو متحرک ہونا پڑے گا، انہیں خود جاگروک ہونا پڑے گا. اردو والے خود ہی جاگروک نہیں ہو رہے. اگر وہ اپلیکیشن کچہریوں میں دیں یا اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں، وہاں اپنے اسکولوں میں اردو کے لیے اصرار کریں، تو ظاہر ہے کہ اردو تو پھر چلن میں آئے گی ہی. اردو والے خود مایوسی کا شکار ہو گئے. اردو والے ابھی سویر ہے، اگر نہیں انہوں نے اردو زبان اپنائی تو یہ اپنی تہذیب سے، اپنی تاریخ سے، اپنے مذہب سے، اپنے وقار سے کٹ جائیں گے. یہ ایک ہماری اپیل ہے کہ اردو والے اب بھی ہوش میں آ جائیں اور اردو زبان کو اپنا لیں، ورنہ بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا. آخرکار میں ڈاکٹر صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کالج والوں کو، اسکول والوں کو، گارجین کو، بچوں کو، کہ اردو سے کس طرح سے وہ لگاؤ رکھیں؟ اس چیز کو ذرا آپ ایک لائن میں بتا دیجیے. اصل میں اردو زبان کے سلسلے میں ہماری صرف یہی ہے کہ اگر اسکولوں میں یا بازاروں میں کہیں کچھ کم چلن ہے تو اپنے گھروں میں تو اردو کو چلایا ہی جا سکتا ہے. جی، ہماری ایک ایسی مثال ہے کہ جو لوگ اردو سے ہندی میں جاتے ہیں، ہم ہندی سے اردو میں آئے. ہماری تعلیم زیادہ تر ہندی میں ہوئی. ہم نے ایم اے ڈائریکٹ اردو سے کیا اور پھر پی ایچ ڈی کیا. یہ ایک عجیب بات ہے، لوگ تو اردو سے ہندی میں جاتے ہیں، ہم ہندی سے اردو میں آئے. ایسا نہیں ہے. اگر آدمی میں لگن ہے، محنت ہے، دلچسپی ہے، اپنی زبان کے تئیں ہمدردی ہے، وفاداری ہے، تو اردو کو اپنے گھر میں پڑھی جا سکتی ہے. اگر اردو نہیں پڑھی گئی تو ہماری شناخت، ہماری آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی. اس لیے ہماری اپیل ہے اس اردو ڈے کے موقع پر، یوم اردو موقع پر، کہ اردو زبان کے جو لوگ ہیں، اردو زبان ادب کے، وہ اردو زبان کو اپنائیں. اپنے گھروں میں اخبارات اردو کے لیں، کتابیں پڑھیں. ہم نے بہت سے اردو کے گھروں میں دیکھا ہے کہ زیادہ تر اخبار دوسری زبانوں کا آتے ہیں، جبکہ اردو کے اخبار آنا چاہیے. یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے اردو والوں کی. ابھی سویر ہے، ابھی جب جاگے تبھی سویرا، ابھی سویر ہے، ابھی بات زیادہ نہیں بگڑی ہے. ابھی لوگ اردو زبان کو اپنا لیں. اردو یہ ہم سے بات کر رہے تھے ڈاکٹر انور حسین خان صاحب. آپ کو بتا دیں کہ یہ بہت ہی اردو ادب کے معاملے میں بہت ہی ہنر رکھتے ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کئی ان کے انٹرویوز کیے ہیں، اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے ایک اردو کو علاقے کے اندر ایک الگ جگہ دی ہے. اردو کے معاملے میں ڈاکٹر صاحب کو لوگ جانتے ہیں، یا تو اس سے پہلے یہاں علاقے کی بہت بڑی شخصیت ہوا کرتے تھے مرحوم ڈاکٹر شارف صاحب، جو کہ ان کی کئی کتابیں چلتی ہیں گریجویشن کے اندر. اگر آپ کو اردو سے اگر بی اے کرنا ہے، ایم اے کرنا ہے، تو ڈاکٹر شارف صاحب کو آپ کو پڑھنا ہی ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ سچائی ہے؟ ڈاکٹر شارف صاحب
یا رودولی کے جو साहित्यकार हैं अदबा और शुअरा, उनके बगैर उर्दू अदब की तारीख़ मुकम्मल ही नहीं हो सकती है। इतना बड़ा किरदार रहा है। इतना बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद भी इलाके के लोग जो है बिल्कुल बेफिक्र हैं। अब आप समझिए कि डॉक्टर शारिब रुदौलवी जहाँ जहाँ उर्दू है वहाँ वहाँ डॉक्टर शारिब रुदौलवी मरहूम है, पढ़े जाते हैं। उनकी उर्दू के नाक़िदों में वो सरे फहरिस्त हैं इस वक्त उनका मुकाम बहुत ऊंचा था। सोचिए जिसके इलाके के अंदर डॉक्टर शारिब जैसी शख्सियत, डॉक्टर अनवर हुसैन खान जैसी शख्सियत या और भी कई उर्दू अदब के माहिरीन हैं, उसके बाद इलाके के अगर बच्चे या इस ज़िले के बच्चे अगर उर्दू अदब को ना अगर सही से रख पाएँ या अगर ना पढ़ पाएँ तो ये तो हम बदकिस्मती समझते हैं कि आखिरकार लोग इतनी बड़ी चीज़ को पाकर और खो देते हैं। डॉक्टर साहब ने कई सवालों का जवाब दिया और इनसे हमने बात भी की, कई सवाल इनसे किए। क्या जी डॉक्टर? उर्दू ज़बान से तहज़ीब और शाइस्तगी भी आती है। आज मुल्क में जो बदअमनी है, बेचैनी है या इंतशार है या तरह तरह की फ़िरका वाराना बातें हो रही हैं, अगर उर्दू ज़बान अदब को फ़रोग़ दिया जाए तो हमारा ये अक़ीदा है कि ये सब चीज़ें बहुत जल्द इसका सद्देबाब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगी। उर्दू ज़बान वो ज़बान है जो आदमी को इंसानियत सिखाती, शराफ़त सिखलाती है, तहज़ीब सिखलाती है, अपने वतन से मोहब्बत सिखलाती है। उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देना अपने माशरे को नए सिरे से तामीर और तश्कील करनी है, यानी समाज की अच्छे तौर से संरचना हो जाएगी, उसका अच्छा तौर से उसको हम समाज को बना सकते हैं अगर उर्दू ज़बान को फ़रोग़ दिया जाए। आप समझ लें कि अभी डॉक्टर शाहिब साहब ने लिया, रुदौली में बहुत सी शख्सियतें, मजाज हैं और बाकर मेहदी साहब हैं, चौधरी सैयद अली मोहम्मद ज़ैदी साहब थे, ये सब, और परवाना रुदौलवी थे, बड़े बहुत से एक पूरी लंबी फहरिस्त है किसका, और हर सिनफ में किसी, अभी सैदपुर एक मुकाम है यहाँ इलाके में, अतिया परवीन पूरी एशिया की पूरी जहाँ जहाँ उर्दू, वो मुमताज़ फिक्शन निगार, उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, वो मौजूद। अतिया परवीन को जो लोग पुराने लोग हैं आप उनसे पूछे कि लोग सब जानते हैं अतिया परवीन को, कई 37-38 किताबें लिखी। बताइए कि अगर नई जनरेशन को नहीं बताया जाएगा तो लोग कैसे जानेंगे? इसमें तो बुज़ुर्गों को या जो इसके माहिरीन हैं उनको तो जागरूक करना चाहिए, उनको तो बेदार करना चाहिए। अभी डॉक्टर तारिक अयूबी अलियाबाद के पास के बरहुआ के, उन्होंने 27 किताबें लिखी। कुरान शरीफ का डॉक्टर आयजुल कर्जी ने जो अरबी में तफसीर की थी उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट किया है। बड़ी उनकी ये किताब जो है मशहूर हुई है, और एक मैगज़ीन के वो एडिटर हैं, इसी जगह के हैं बरहुआ के, वो आते जाते रहते, वसन से भी ताल्लुक़ है और अलीगढ़ में रहते हैं, एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। अरे यहाँ इलाके में बड़ी नामवर शख्सियतें आज भी मौजूद है, लेकिन उनको मतलब हाईलाइट करना चाहिए। तो आपका शुक्रिया कि आप लोग तकलीफ़ यहाँ पर किए भाई, कम से कम हम लोगों को, अगर आप लोग ना हो तो कोई हम लोगों का तारुफ ही ना हो सके। हम लोग इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब। ठीक डॉक्टर साहब, इतनी देर तक बात करने के लिए और आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हम जैसे लोगों को आपने कम से कम कद्र की, पूछा, और इल्म व अदब को फ़रोग़ देना चाहिए समाज माशरे में। अगर इल्म व अदब फ़रोग़ नहीं पाएगा तो ये जो बाज़ारवाद चल रहा, सारफियत, ये हावी होते जाइए। आज इंसान बिल्कुल बाज़ार हो गया है, बिक चुका है, इसलिए वैल्यूज़ को फ़रोग़ देना है, कदरों को फ़रोग़ देना है। ये कदरें शराफ़त, तहज़ीब, अदब ही के तवस्सुत से आएंगी, अदब के हवाले से आएंगी। ठीक डॉक्टर साहब, शुक्रिया। आपका भी बहुत